جی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کو ان کی باتوں پہ بڑے غور سے میں سنتا رہا ہوں، جو ان کے جب باحیات تھے تو برابر آتے رہے، اب بھی آتے ہیں۔ بڑے معنی خیز اور بہت ہی گہری سوچ ان کی تھی۔ صرف ایک دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو دعوت دی، وہ آئے میرے آفس میں، آئے یہاں پہ پنڈی میں، تو بڑی اچھی باتیں وہ کرتے رہے، مگر تھوڑے وقت میں جو باتیں انہوں نے کی، مثلا انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنے بڑے ظالم حکمران حجاج بن یوسف سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے خانہ کعبہ کو جلا دیا تھا، لیکن اسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم اجمیوں کے لیے پڑھنے کا ہمیں صحیح طریقہ بتائے، اس کی جو تعریف جو ہے زبر پیش یہ سب حجاج بن یوسف نے کرائی تھی۔ ایک اور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے کام جو ہے کیا اس کے سبب رہتی دنیا تک ہم جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے رہیں گے، کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ڈیٹرنس کے حوالے سے بات ہوئی کہ ڈیٹرنس، جیسے میرا موقف یہ ہے کہ 1975 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر نے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے مقابلے میں اپنی صلاحیت پیدا کریں گے اور یہ جو بیلنس آف ٹیرر خراب ہوا ہے اس کو درست کریں گے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی 10 سال کے اندر ڈاکٹر قدیر اور ان کے ساتھیوں نے وہ صلاحیت حاصل کر لی، اور اب اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے بعد جو اس صلاحیت تسلیم کر لی گئی وہ 1998 میں، جبکہ ہم نے بھرپور دھماکہ کیا بھارت کے دھماکے کے مقابلے میں۔ اس وقت کے جو بھارت کا ڈیفنس منسٹر تھا اس نے کہا اب پاکستان اور بھارت کے درمیان مکمل ڈیٹرنس قائم ہو چکا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے جو ہمارے سیاستدان دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم اس کو استعمال کریں گے، بھارت کے سر پہ ماریں گے، یہ غلط بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی موقف یہی تھا۔ دانشور یہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ اے ویپن آف وار، یہ صرف ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے۔ ہم بھی آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم بھارت سے جنگ ہوگی تو ہتھیار استعمال کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک موقف تھا ڈاکٹر صاحب کا، اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے سامانوں میں 7 تلواریں تھیں، مگر کوئی بھی تلوار انہوں نے خود استعمال نہیں کی، ان کے ہاتھ سے کسی دشمن کا بھی خون نہیں ٹپکا، حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے کسی دشمن کا بھی خون نہیں ٹپکا، حضرت عمر کے ہاتھ سے کسی دشمن کا بھی خون نہیں ٹپکا۔ کہتے ہیں یہ ڈیٹرنس ہے، یہ جو ہے کہ طاقت ہے تمہارے پاس، ساری دنیا کو تم فتح کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اس طاقت کو کیسے کہاں اور کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ وہ لاجک ہے جو آج ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ جیسے ابھی چند دن پہلے پیوٹن کا بیان آیا ہے، وہ کہتا ہے بڑا دلچسپ ہے، میں مضمون لکھا ہے آپ پڑھیے گا چند دنوں کے۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں دنیا میں امن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کولڈ وار تھی تو امن قائم رہا، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن جب یہ امن کولڈ وار کا معاملہ ختم ہوا، روسی پسپا ہو گئے، ٹوٹ گیا سوویت یونین، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے دنیا اسلام کے خلاف ایک یلغار مچ گئی۔ آج ہمارے کوئی 6 ملک ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں، کوئی 30 لاکھ ہمارے مسلمان مارے جا چکے ہیں۔ تو یہ جو طاقت ہے، کہتا ہے کہ وی ہیو ٹو پریپیئر فار وار، جنگ کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، لیکن اس قوت کو ہم نے استعمال کرنا ہے کہ ہمارے خلاف جارحیت نہ ہو سکے، دنیا میں امن قائم ہو،
اور اسی سوچ کے تحت وہ سیریا میں گیا ہے، اسی سوچ کے تحت وہ کل عراق میں جائے گا، اس لیے کہ مغربی دنیا تو تماشا دیکھ رہی ہے نا کہ ٹوٹ رہا ہے۔ لیبیا کا کیا حشر ہوا ہے، یمن کا کیا حشر ہو رہا ہے، صومالیہ کا کیا حشر ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی یہ سوچ جو ہے مجھے بہت گہرائی اس میں نظر آئی، اور میں بھی اسی موقف پہ قائم ہوں کہ ہماری جو طاقت ہے، ایٹمی طاقت، یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، جنگ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے جنگ اگر ہوتی ہے، ہم 10 ماریں گے، ہمارا دشمن 20 مارے گا، پھر کون بچے گا جو روئے بیٹھ کر کے مرنے والوں کے لیے؟ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ صرف ہیبت طاری کرنے کے لیے۔ میں نے مثال دی تھی 1945 میں امریکہ نے جاپان پہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیا۔ اگر امریکہ کو معلوم ہوتا کہ جاپان کے پاس ہتھیار ہے، صلاحیت ہے کہ ایک ایٹم بم وہ نیو یارک یا واشنگٹن پہ گرا سکتا ہے، تو کبھی وہ جاپان پہ نہ گراتا۔ یہ وہ اس کی ہیبت جو ہے ایسی ہے کہ اس خوف طاری ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی سوچ میں بڑی ڈیپتھ تھی، وہ معاملات کو سمجھتے تھے، اور اپنے بڑوں کے، اسلامی شخصیات کے حوالے سے موجودہ حالات کو جس طرح سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اس میں بڑی گہرائی تھی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ حضور کے ہاتھوں کبھی جو ہے وہ ایک دشمن کو جو ہے خون نہیں بہا۔